مختار حسین فارس صاحب کو اعلان سماعت فرمائیں۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ ٹھیک 2 بجے چودھری دل نواز نذیر حسین سیال صاحب مرحوم کے گھر جناب مولانا مختار حسین فارس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 2 بجے چودھری دل نواز نذیر حسین سیال صاحب کے گھر مجلس ادارہ میں شرکت فرما کے ثواب ادارہ میں حاصل کیجیے گا۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے ٹھیک 2 بجے قبلہ محترم جلوہ فروزن پر ہوں گے۔ گزارش ہے کہ نماز ظہرین کے فوراً بعد چودھری دل نواز نذیر حسین سیال صاحب کے گھر تشریف لے آئیے گا۔ مجلس ادارہ میں شرکت فرما کے ثواب ادارہ میں حاصل کیجیے گا۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ سعادت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد و آل محمد، بلند الصلوات۔ رحمت للعالمین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، طبیعت کچھ کل سے ناساز ہے، ہو سکتا ہے شاید اس طرح گفتگو نہ کر سکوں جس طرح آپ حضرات چاہتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ اللہ کے قرآن سے 14 کے فرمان سے ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، حق ولایت اور قرآن جس عنوان پہ ہماری گفتگو جاری رہی، آج آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ حق ولایت یہی ہے کہ ولی کی بات کو مانا جائے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت نہیں کر رہے تو کیا فائدہ تمہارے کلمہ پڑھنے کا؟ ظاہر ہے اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں آپ کو یہ بات نہ کرتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، 49واں سورہ قرآن کا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرا حبیب، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان کو کہو تم مومن نہیں ہو۔ ختم ہو گئی بات ہے؟ یہاں نتیجہ تو آ گیا نا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا، ہم مومن ہیں۔ اب رسول کیا کہے؟ اللہ نے خود جواب دلوایا قل لم تؤمنوا، میرا حبیب ان سے کہو تم مومن نہیں ہو، بل قولوا اسلمنا، ٹھیک ہے، بلکہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، کہا یہ جو کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، ان سے کہہ دو تم مومن نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو کیسے داخل ہوگا؟ کہا سنو، ابھی محمد کو مانا ہے، جب محمد کی مانیں گے تو مومن ہوں گے، جب محمد کی مانیں گے تو مومن ہوں گے۔ بس یہی نتیجہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ جب محمد رسول اللہ پڑھ کے مومن نہیں بن سکتے جب تک محمد کی نہ مانے، تو علی ولی اللہ پڑھ کے بھی کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک علی کی نہ مانے۔ بس نتیجہ آ گیا نا، آج قرآن سے آ گیا نا۔ 3 مقام ایسے ہیں جہاں علی محمد جیسا نظر آیا، 3 مقام ایسے ہیں جہاں علی محمد جیسا نظر آیا۔ پہلا مقام شب ہجرت، شب ہجرت، سویا علی ہے سمجھ محمد رہے ہیں، پہلا مقام وہ۔ دوسرا، جب ہجرت کی مدینے میں آئے، مہاجرین مدینے کے انصار جب ایک دوسرے کا مزاج دیکھا، توجہ رہے، رسول نے جس کا جس سے مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا۔ ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا، عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا، ابو عبیدہ کو سعد بن معاذ کا بھائی بنایا، عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیہ کا بھائی بنایا۔ توجہ فرمائی نا؟ اچھا، پھر طلحہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا، عمار یاسر کو، اچھا عثمان کو اوس بن ثابت کا بھائی بنایا، عمار یاسر کو قیس بن ثابت کا بھائی بنایا، اور سلمان کو ابو دردہ کا بھائی بنایا۔
جس کا مزاج جس سے ملتا تھا رسول نے اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ اب دیکھا کہ علی مٹی پہ بیٹھے ہوئے سر جھکائے بیٹھے ہیں، رسول قریب آئے، فرماتے ہیں یا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول فرماتے ہیں یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تمہیں بھائی بنا دیتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، صلوات پڑھے محمد والے۔ کیا فرمایا؟ یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں تمہیں اس کا بھائی بنا دیتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آئے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، بزرگ جانتے ہیں، وہ بزرگ جن کے باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان بزرگوں کو پتہ ہے کہ باپ کے جانے کے بعد ہم بھائیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، باپ کے جانے کے بعد ہمیں حصہ برابر ملتا ہے بھائیوں کو۔ آج پتہ چلا جب رسول کہہ رہے ہیں یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ آخرت میں جتنا حق شفاعت اللہ محمد کو دے گا اتنا حق شفاعت اللہ علی کو۔ مقام بھی بتاتا ہوں جہاں علی محمد نظر آئے۔ جب رسول اللہ کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے 10,000 ننگی تلواروں کی چھاؤں میں، وہاں مشرکین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے اور پھر ڈرے ہوئے تھے آج کیا ہوگا، اس لیے کہ 10,000 ان کے صحابہ، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، بنے گا کیا؟ کسی نے وہی نعرہ لگا دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ جو شیلے صحابی بھی تو تھے نا، اپنی شجاعت دکھانے کے لیے کہ آج بدلے کا دن ہے، یہاں تو نعرہ لگا رہے ہو کاش کہ تم احد بدر میں شجاعت دکھاتے۔ اچھا یہاں نعرہ لگا دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ جب رسول نے سنا فرمایا یا علی جاؤ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھو، اس کو بند کرو یہ نعرہ، اگر تمہیں نعرہ لگانا ہے تو یہ لگاؤ الیوم یوم المغفرہ، آج بخشش کا دن ہے۔ آج بخشش کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کا دن ہے۔ پتہ چلا جو درگزر کر کے کلمہ پڑھائے وہ اور ہوتا ہے، جو تلوار کے زور سے کلمہ پڑھائے وہ اور ہوتا ہے۔ اچھا اب رسول نے دیکھا بتوں کو دیواروں کے اوپر چھت پہ بت رکھے ہوئے تھے ان کے، تو رسول آگے بڑھے، جو قریب تھے ان کو توڑنا چاہا، ایک بزرگ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اجازت ہے میں ان بتوں کو توڑ دوں؟ رسول نے فرمایا اللہ اکبر، رسول فرماتے ہیں ارجع، پیچھے ہٹ جاؤ، ان الذی عبدہ لا یقدر علی کل
جس نے زندگی بھر انہیں پوجا ہو اس میں توڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اچھا اب علی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ قریب والے تو توڑ دیے، اوپر رکھے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ مصلحت سمجھیں میرے شانے پر سوار ہو جائیں، میرے شانے پر سوار ہو جائیں، ان بتوں کو توڑ دیں۔ رسول نے فرمایا نہیں یا علی آج بوتا آپ سے توڑوانے ہیں، آپ سے توڑوانے ہیں، لہذا آپ میرے شانے پر سوار ہو جائیں۔ علی رسول کے شانے پہ سوار ہوئے، وہ تو توڑ توڑ کے نیچے پھینک رہے تھے۔ اچھا رسول پوچھتے ہیں یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اتنا بلندی محسوس کر رہا ہوں چاہوں تو میں عرش کے پائے کو پکڑ سکتا ہوں۔ وہاں سے پھر نیچے اترے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا بلندی پہ تھا کہ عرش کے پائے کو پکڑ سکتا تھا، نیچے جمپ لگایا مجھے چوٹ کیوں نہیں لگی؟ اتنا بلندی پہ تھا، وہاں سے نیچے آیا مجھے چوٹ کیوں نہیں لگی؟ رسول فرماتے ہیں یا علی تمہیں چوٹ کیسے لگتی کہ اتارنے والا سید الملائکہ تھا، اٹھانے والا سید الانبیاء تھا۔ اٹھانے والا سید الانبیاء۔ اچھا وہ مرحلہ تھا جہاں علی نے بت توڑے۔ بات یہ جہاں تک میں آپ کو لے آنا چاہتا تھا، 1 سال کے بعد وہی جا کے سورہ برات کا اعلان کرنا تھا مشرکین کے سامنے۔ 3 اعلان کرنے تھے، 3 اعلان۔ ایک یہ کہ آج کے بعد مشرک کعبے میں داخل نہیں ہوں گے، دوسرا آج کے بعد ننگا طواف نہیں ہوگا، آج کے بعد بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ یہ 3 اعلان کرنے تھے۔ رسول نے کسی کو وہ سورہ برات دی، کہا جاؤ اعلان کرو۔ وہ جیسے ہی چلا تھا تھوڑا سا آگے نکل گیا، ادھر سے جبرائیل آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہے لا یؤدیھا الا انت اور رجل منک، یہ اعلان یا خود جا کے کریں یا وہ مرد جائے جو تجھ سے ہو۔ یا آپ جائیں یا وہ مرد جائے جو تجھ جیسا ہو، ٹھیک ہے، تجھ جیسا ہو۔ کیا کیا؟ علی کو بلایا، کہا یا علی تم جاؤ، یہ جا کے سورہ برات کا اعلان کرو۔ اب بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، جو جا رہا تھا اس کو کیوں روکا، علی کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہاں اعلان عام نہیں تھا، اعلان یہ کرنا تھا کہ آج کے بعد ننگا طواف نہیں ہوگا۔ جو جا رہا تھا اگر وہ جا کے کہتا کہ آج کے بعد کعبے کا ننگا طواف نہیں ہوگا تو مشرک اسی وقت کہتے کل تک تیرے باپ دادا ہمارے ساتھ ننگا طواف کرتے رہے، آج تو ہمیں سمجھانے آیا ہے۔ اسلام کی عزت کا مسئلہ تھا۔ اچھا دوسرا، آج کے بعد بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، تو اگر وہی جا کے اعلان کرتا تو پھر وہ یہی کہتے کل تک تو ہمارے ساتھ بتوں کی پوجا کر رہا تھا، آج تو ہمیں روکنے آیا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے، اب وہ جائے گا جس کا نہ باپ بتوں کے آگے جھکا، نہ دادا جھکا، نہ خود جھکا۔ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ بس یہ مقام ہے، 3 مقام جہاں علی محمد جیسے نظر آئے۔ اب آئیں اس علی کی اطاعت کیا ہے۔ اللہ نے کہا نا میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ آج شب جو آ رہی ہے اسی مناسبت سے چند جملے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے نبی
جو بات کہہ دے نا یہ نہ سمجھا کریں بس مولوی کہہ کے چلا گیا، اس پہ غور کیا کریں۔ اسی لیے میرے مولا امیر نے فرمایا انظر الی ما قال بلا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہے کیا رہا ہے، کہے کیا رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا یحبون خمسان و ینسون خمسا، 5 چیزوں سے محبت کریں گے 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ جب ایسا ہو تو نبی فرماتے میرا نہ ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ کیا فرماتے یحبون الدنیا و ینسون الآخرہ، پہلی بات دنیا سے محبت ہوگی آخرت کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت ہوگی، لڑائی جھگڑا اسی دنیا میں، آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسرا فرمایا یحبون المال و ینسون الحساب، مال سے دولت سے محبت ہوگی، حساب کو بھول جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے، بس کسی نہ کسی ذریعے سے آ جائے پیسہ، مال آ جائے، حلال سے آئے حرام سے آئے، اتنا محبت ہوگی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، حساب کو بھول جائیں گے کہ حساب بھی دینا ہے۔ تیسری بات فرمایا کہ یحبون النساء و ینسون الحور العین، عورتوں سے محبت ہوگی، جنت میں جو حوریں رکھی ہیں انہیں بھول جائیں گے۔ عورتوں سے محبت ہوگی، کتنا محبت وہ بڑی تفصیل ہے کہ بیوی اجازت دے گی تو نیکی کا کام ہوگا، اگر وہ راضی نہیں ہے نیکی کا کام نہیں کریں گے، یہ حالت ہو جائے گی۔ اور آج تقریباً کہ اگر مسجد میں 500 روپیہ دینا ہے پنکھے کے لیے پہلے بیوی سے پوچھیں گے دوں یا نہ دوں، جبکہ کمائی اس کی ہے اس کی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ جو کہ نا یہ نبی ہمیں بیدار کر رہے، اسی کا نام ولایت مصطفیٰ ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا اللہ نے کیا فرمایا، ان سے کہہ دو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ ان اور کہہ رہے مومن ہے، ان کو کہو کوئی مومن نہیں ہو جب تک محمد کی مانو گے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ مصطفیٰ کی ولایت کا تقاضا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ حالت ہو جائے گی، عورتوں سے محبت ہوگی، پوروں کو بھول جائیں گے۔ چوتھی بات یحبون القصر و ینسون القبر، اپنے مکان سے محبت ہوگی، قبر کو بھول جائیں گے۔ مکان سے محبت ہوگی، اتنا کوشش کریں گے پکا ہو، عالی شان ہو، خوبصورت ہو، لیکن یہ نہیں پتا کتنے دن اسرائیل نے مولا دے رکھی ہے۔ مکان سے محبت ہوگی، اگر دیوار تھوڑی سی کسی مومن کی طرف جا رہی ہوگی اسی وقت لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، میرے حصے میں تو نے دیوار بنائی کیوں ہے، یہ اینٹ تو نے رکھی کیوں ہے، جبکہ ہے مصطفیٰ کا ماننے والا، ہے اس علی کا ماننے والا جو مزدوری کر کے 4 درہم لے کے آ رہا تھا، ایک مستحق نظر آیا چپکے سے اس کی جیب میں ڈال دیا، دوسرا کسی نے مانگا مستحق اس کو دے دیا، ایک رات کو صدقہ کر دیا، ایک دن کو صدقہ کر دیا، 4 مزدوری کے درہم اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اللہ ناز کر کے پھر قرآن کی آیت اتار رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب ہے یہ اسی کا ماننے والا، اسی کی ولایت کے نعرے لگاتا ہے، اور ادھر تھوڑی سی بھی ایک اینٹ اگر اس کے حصے میں رکھ دی لڑنے کے لیے تیار۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی یہ نشانیاں بتا رہے ہیں نبی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ مکان سے محبت ہوگی، قبر کو بھول جائیں گے۔ 5ویں چیز فرمایا یحبون النفس و ینسون الرب،
اپنے نفس سے محبت ہوگی رب کو بھول جائیں گے۔ آج سارے تقریباً کام بندہ اپنے نفس کی مرضی سے کر رہا ہے، دل جو یہ چاہ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے بس، اب ہر کام دل چاہ رہا ہے۔ مثلاً ایک مثال دے دو، رب نے کہا، مصطفیٰ نے کہا، علی نے کہا، ٹھیک ہے کہ خمس دینا واجب ہے، نہیں دے گا، بس نفس چاہ رہا ہے مجلس کرو، نیاز کرو، کوئی خمس نہیں ہے، بس ادا ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ نفس کا تقاضا ہے یا نہیں؟ لیکن یاد رکھو کہ نیاز کا مقام بہت بلند ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خمس کی وجہ سے تم نیاز کا مقام ہی ہٹا دو۔ وہ ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا تبرک کا کتنا بڑا مقام ہے، لہذا تبرک کو حقیر مت سمجھو، لیکن علی کی ولایت کا حق ادا کرو، حق ادا کرو۔ جیسے ایک مثال دے دوں کہ اگر درزی کے پیسے باقی ہیں، کپڑے سلوائے تو نے، پیسے نہیں دیے درزی کو، تو بڑا چودھری ہے، لینڈ لارڈ ہے، وہ غریب ہے، درزی کچھ کر نہیں سکتا، تو اللہ کہہ رہے تو نے درزی کو پیسے نہیں دیے نا، اب جتنا عرصہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھے گا تیرے منہ پہ مار دوں گا، مجھے نہیں چاہیے تیرا سجدہ جب تک اس کا حق ادا نہ کرے۔ اگر درزی کے 4 پیسے ہوں تو نماز قبول نہیں ہوتی، اگر اولاد زہرا کا حق باقی ہو تو کیسے قبول ہو؟ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ بس یہ بات ہے عزیزان گرامی، لہذا اسی لیے فرمایا کہ نفس سے محبت ہوگی رب کو بھول جائیں گے، یہ نبی نے فرمایا۔ اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد۔ آج رات کربلا والوں سے عہد کرنے کی رات ہے، حسین سے عہد کرنے کی رات ہے، ناراض رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں ہم کیا ہیں اور وہ کتنا کریم ہے۔ کائنات کا امیر امام ارشاد فرماتے ہیں، انی قرأت التوراۃ واخذت منها 12 آیتاً۔ مولا امیر فرماتے ہیں میں نے کتاب تورات کو پڑھا، اس سے میں نے 12 آیاتیں نکالی، وَنَقَلْتُهَا إِلَى الْعَرْبِيَّةِ، عبرانی سے عربی زبان میں ان کا ترجمہ کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ وَنَظَرْتُ إِلَىٰ فِي كُلِّ يَوْمٍ 3 مرات، نظر تو الہا فرماتے ہیں دن میں 3 مرتبہ میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ اگر آپ بیدار ہیں تو وہ سناؤ، علی دن میں 3 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو عبرانی سے عربی زبان میں، کتاب تورات کی آیات۔ پہلی اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ لا تانس بِأَحَدٍ ما وجدتنی فمتا ارتنی وجدتنی بارن قریبا، اے میرا بندہ جب تو مجھے پہچان لے پھر کسی سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، محبت کے لیے میں کافی ہوں، اس لیے فمتا ارتنی وجدتنی بارن قریبا، جب بھی تمہیں کسی کی ضرورت ہوگی تیرے رشتہ دار بعد میں آئیں گے، میں پہلے موجود ہوں گا، میں پہلے تیرے قریب ہوں گا۔ دوسری بات، آیت دوسری، لا تانس بِأَحَدٍ ما وجدتنی فمتا ارتنی وجدت خزائنی مملوءۃ، فرمایا جب تو مجھے پہچان لے پھر کسی سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں کہہ رہا ہوں میرے خزانوں کو تو بھرا ہوا پائے گا، بھرا ہوا پائے گا۔ تیسری آیت، انی احبک فانت ایضا فاحببنی، اے میرا بندہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، حق بنتا ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کر۔ یہ محبت ہے نا ہمیں بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا، جانور بھی تو بنایا ہے نا، ان میں بھی روح ہے کہ نہیں، ان کو بھی بنایا اور ہمیں اس بہترین شکل میں بنایا کہ ہم نے کہا تھا نہیں
یہ اس کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں تو اس سے محبت کرتا ہوں تو اے میرا بندہ تو بھی مجھ سے محبت کر۔ پھر فرمایا کہ لا تامن من قاری حتی تجوز علی الصراط، اے میرا بندہ جب تک پل صراط سے نہ گزر جائے میرے عذاب سے بے خوف نہ رہنا۔ یعنی عزاداری پہ ناز نہ کرنا، ان نمازوں پہ، حج پہ، زیارات پہ ناز نہ کرنا، کسی وقت بھی تو میرے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کل کا دن تیرا کیسا گزرے گا، ابھی تو جوانی ہے، پتہ نہیں تیرا بڑھاپا کس حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہذا جب تک پل صراط سے نہ گزر جائے میرے قہر سے بے خوف، میرے عذاب سے بے خوف نہ رہنا۔ اس کے بعد آیت اللہ اکبر، فرمایا انی خلقت الاشیاء کلھا لاجلک وخلقتک لاجلی فلا تفر منی، اے میرا بندہ یہ کائنات کی ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ یہ ساری چیزیں کائنات کی میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ وخلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ فلا تفر منی، مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ نہ بھاگ مجھ سے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کل یریدک لاجلہ وانا اریدک لاجلک، جتنے تیر سے محبت کرنے والے ہیں سارے اپنے فائدے کے لیے محبت کرتے ہیں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے۔ کلن یریدک لاجلہ، تیری ماں تجھ سے محبت کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے، جوان ہوگا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہیں باپ محبت کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، بھائی بہنیں سب محبت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ وانا اریدک لاجلک، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے۔ کتنا کریم ہے۔ پھر کہہ رہا ہے علیک فریضتی وعلی رزقک ان خلقتنی فی فریضتی لا اخالفک فی رزقک، اے میرا بندہ میں نے تیرے اوپر کچھ فرائض رکھے ہیں اور تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ تیرے اوپر فرائض رکھے ہیں، رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ پھر فرمایا ان خلقتنی فی فریضتی لا اخالفک فی رزقک، تو میرے فرائض کو چھوڑے گا میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا۔ کتنے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ رہے ہیں نا اس کا فرض، پھر کیا کام پہ جو جاتے ہیں ناشتے سے محروم ہو کے جاتے ہیں، ناشتہ کر کے جاتے ہیں نا، بس وہ یہی کہہ رہا ہے تو میرے فرائض کی مخالفت کرے گا میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا۔ اتنا کریم ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرا بندہ یاد رکھ تو مجھ سے ناراض ہوتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے، تغضب علیہ من اجل نفسک تغضب علی نفسک لاجلی، اپنے نفس کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا اچھا مکان دے دیا ہے، میرا کچا مکان ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرا جوان بیٹا چلا گیا، میں بیمار ہوں، اپنے نفس کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہوتا ہے۔ کبھی میری وجہ سے اپنے نفس پہ بھی ناراض ہوا ہے، میری وجہ سے کبھی اپنے نفس کو بھی کہا ہے اس نے کیا کہا ہے میں نے کیوں نہیں کیا، ہیں ناراض ہوا کبھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اے میرا بندہ ان رضیتا بما قسمت لک اراۃ قلبک و بدنک، اے میرا بندہ اگر تو میری تقسیم پر راضی رہا میں تیرے دل کو بھی سکون دوں گا، تیرے جسم کو بھی سکون دوں گا۔
وَأَنْتَ مَمْدُوحٌ فِي الْجَنَّةِ، تو لائق جنت بھی ہوگا، مستحق جنت بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ فرمایا وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُ لَكَ، اگر میری تقسیم پر راضی نہ رہا، سَلَّطُ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تیرے دل میں پیسے کی محبت اتنا ڈال دوں گا، تَرْكُضُكَ رَكْضَ الْوَاشِ فِي الْبَرِيَّةِ، تو ایسے بھاگے گا پیسے کے پیچھے جسے جانور صحرا میں چارے کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ اگر میری تقسیم پر راضی نہ رہا پھر ایسے تیرے دل میں میں دنیا کی محبت ڈال دوں گا۔ آج لڑائیاں ہیں رشتہ داروں میں، مومنین میں، وجہ پیسہ، وجہ صرف پیسے کی محبت، کسی پہ لڑائیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، غربت آئے گی، موت آئے گی، کہاں جائیں گے؟ علی کے پاس ہی تو جائیں گے نا، حسین کے پاس ہی تو جائیں گے۔ اس محبت کا فائدہ کیا ہے جس محبت ہو اور انسان ان کی زیارات سے کترائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی نا، غربت ہوگی، بیماری ہوگی، مر جائیں گے، کون دے گا؟ وہی موت دے گا نا۔ اور پھر جائیں گے کہاں؟ جن کے لیے ساری زندگی روتے ہیں، جن کے لیے ساری زندگی وقف کر رکھی ہے۔ تو کون سا ایسا عاشق ہے جو ان ہستیوں سے زیارت کا شوق نہیں رکھتا؟ پھر گھبرائے تو وہی مرنے سے جن کا کوئی وارث نہ ہو، وہی گھبرائے نا۔ جس کا وارث آگے موجود ہو وہ گھبرائے تو کیوں گھبرائے؟ بس یقین ہونا چاہیے میرے عزیزو۔ لہذا ان اختلافات، ان جھگڑوں کو ختم کرو، یہ سارے نفس کی خواہشات ہیں، یہ سارے نفس کی وجہ سے ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں آدھا عدوے کا نفسک الذی بین جنبیک، نبی فرماتے ہیں تیرا سب سے بڑا دشمن خود تیرا اپنا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے، جو تیرے پہلو میں، وہی تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیوں؟ ماں سے ناراض کرایا اسی نے، باپ سے ناراض کرایا اسی نے، بھائی سے لڑایا اسی نفس نے، ساری۔ لہذا اس لیے بس ہمیں اسی بات پہ غور کرنا ہے کہ جو مولا امیر نے آیات پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے فرمایا اگر تم میری تقسیم پر راضی رہا، ٹھیک ہے، غربت دے دی بسم اللہ، سیاہ دے دی بسم اللہ۔ وہ یاد ہوگی حدیث آپ کو کہ جب میرے مولا نے ابو ذر سے کہا تھا، توجہ رہے ابو ذر، بس آخری چند جملے، ابو ذر نے میرے 5ویں امام سے کہا مولا میں صحت کو بیماری پہ ترجیح دیتا ہوں، زندگی کو موت پہ ترجیح دیتا ہوں، میں زندگی کو موت پہ ترجیح دیتا ہوں، صحت کو بیماری پہ ترجیح دیتا ہوں، اور دولت مندی کو غربت پہ ترجیح دیتا ہوں۔ جب یہ کہا نا ابو ذر نے میں ترجیح دیتا ہوں، میں ترجیح دیتا ہوں، 5ویں امام نے فرمایا ابو ذر یہ میں کیا ہے؟ ابو ذر یہ میں کیا ہے؟ نکال دو میں کو، اچھا وہی ہے جو میرے رب کو اچھا لگے، اچھا وہی ہے جو میرے رب کو اچھا لگے۔ صحت میں راضی ہے، ٹھیک ہے، بیماری میں راضی ہے، ٹھیک ہے، غربت میں راضی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس جب یہ باتیں ہیں تو یہ باتیں کسی اور کے لیے نہیں، ہماری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، ہمیں اپنی ذات کے لیے۔ بندہ خود مخلص ہو جائے خدا کے ساتھ، چلو 40 سال اور جی لیں گے، کیا فائدہ، آخر ہے تو پھر بھی موت ہے۔ کیوں نہ ہو بندہ پہلے اسی راستے کو صاف کر کے رکھے، جہاں بعد میں بھی جانا ہے پہلے بھی جانا ہے، اس کی مرضی جب چاہے بلا لے، لیکن یہ ہے کہ بلائے اس حالت میں ماننے والا اس علی کا ہوں جس نے کہا واللہ فزت برب الکعبہ، میں بھی اسی الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ جاؤں تاکہ علی کہے حقیقت میرا پیروکار آیا۔ صلوات پڑھے محمد۔
گرامی، آج رات دیکھا نہیں تھا 10ویں کی رات، کیا تھا ان کے پاس؟ سب کچھ چھوڑا ہیں، سب کچھ چھوڑا۔ حسین کو کتنا محبت تھی خدا سے، دشمن سے سوال نہ کرنے والا زہرا کا بیٹا، سوال نہ کرنے والا سوال کر رہا ہے، عباس عمر ابن سعد سے کہو آج رات جنگ نہ کرے، میں رب سے باتیں کر لوں۔ اللہ اکبر، کتنا لطف آتا ہے حسین کو اپنے رب سے باتیں کرنے میں، کتنا لطف آتا ہے۔ مل گئی رات، حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اصحاب میں، ایک حصہ بنی ہاشم میں، اور ایک حصہ عبادت میں۔ میرے مولا نے 3 حصوں میں اس رات کو تقسیم کیا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اصحاب میں دیکھا تلواریں، نیزے، ٹھیک ہے، وہ دشمن تیز کر رہے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے اتنا اہتمام۔ دشمن تلواریں نیزے تیز کر رہے ہیں، کس لیے؟ انہی کو مارنا ہے۔ اچھا، جن کو مارنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ان کے سر سجدے میں ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ ہے حقیقت ایمان، یہ ہے ولایت علی کا حق۔ عزاداران حسین، ادھر تسبیحوں کی آواز ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کے جانثار جانتے ہیں کل کی جنگ تیروں تلواروں سے نہیں جیتیں گے، کل کی جنگ روحانیت سے جیتیں گے۔ روحانی طاقت چاہیے، بس روحانی طاقت اتنا کہ ابھی آپ نے کل پرسوں سنا، یہ روحانی طاقت ہی نا۔ یتیم ہو، ماں بوڑھی ہو، باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو، اور وہ کھڑا ہو کے کہے چچا جنہوں نے کل شہید ہونا ہے، جنہوں نے کل شہید ہونا ہے، کیا اس لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ کہا بیٹا مجھے اتنا بتا دے، چچا کو اس سوال کا جواب دے، تو موت کو کیا سمجھتا ہے؟ آج تک کوئی فلاسفر یہ جواب نہیں دے سکا۔ سارے سائنسدان سوچ رہے ہیں، فلاسفر، طبیب، سب حیران ہیں کہ 13 سال کے یتیم نے جو جواب دیا، کیا کہتے ہیں؟ چچا اعلی من الاصل، موت شہد سے بھی میرے نزدیک زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ہے روحانی طاقت، یہ ہے روحانی طاقت۔ بس عزاداران حسین، میرے مولا آدھی رات ڈھل چکی تھی، ایک خیمے کے باہر سے گزر رہے تھے، یا خیمے کے اندر سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، یہی جو رات آ رہی ہے نا، جب اس رات اعمال کرے نا تو آدھی رات کا وقت آئے، یاد کرنا، یاد کرنا۔ حسین اس بی بی کے رونے کو برداشت نہ کر سکے، خیمے میں چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ مٹی پہ بیٹھ کے فضا رو رہی ہے، مٹی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، کربلا کی ریت پہ، کربلا کی زمین پہ۔ سامنے بیٹھ گئے،
پوچھتے ہیں اما کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہیں بیٹا اپنے نصیب کو رو رہی ہو۔ کہا کیوں اما؟ کہا بیٹا کل اکبر کی ماں اکبر قربان کرے گی، قاسم کی ماں قاسم قربان کرے گی، اور محمد کی ماں اور محمد قربان کرے گی۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میں آپ پہ قربان کرتی۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سادات کرام۔ اسی وقت حسین کہتے ہیں اماں نہ گھبرا، کل جب میں میدان جاؤں گا نا تیرا بیٹا بن کر جاؤں گا، اجر کو بدل میں تیرا بیٹا بن کر جاؤں گا۔ امام کہہ رہا ہے یعنی جو خدمت کرے اس گھر کی یہ اجر دیتے ہیں، جو اس گھر کے لیے مخلص ہو جائے۔ زہرا کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اماں فضا کل میں تیرا بیٹا بن کر جاؤں گا، اجرکم علی اللہ۔ اچھا فضا رو رہی ہے، حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور ایک زینب جب بوڑھی ماں کو بوڑھی خاتون کو روتا ہوا دیکھے، سنو گے عزادارو مجھے معاف کرنا سادات کرام، اب وصیت کی، کہا اماں میں کل جاؤں گا نا تیرا بیٹا بن کر، اماں میری ایک وصیت ہے۔ کہا بیٹا حکم کرے؟ کہا اماں میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزادارو کتنا خیال کیا فضا نے، پتہ ہے نا کتنا خیال کیا۔ شام کے بازار میں جب یہ بچی رش کی وجہ سے نہیں چل سکتی تھی نا تو شمر تازیانہ لے کر آیا، یہ بوڑھی فضا آگے آ گئی، کہتی ہے ظالم جتنا مارنا ہے میری پشت پہ مار، اس بچی کو کچھ نہ کہے، اس کے باپ کی وصیت تھی، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرے مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہلال ہے، ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا رات کا اندھیرا ہے، کافی رات کا حصہ گزر چکا ہے، میرا مولا خیمے سے باہر نکلا اور جا رہا ہے صحرا کی طرف، کہا میں نے دیکھا اکیلا میرا مولا جا رہا ہے، دشمن زمانہ ہے، کچھ ہو گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ۔ ہلال کہتے میں پیچھے چل پڑا، آگے میرے مولا جا رہے تھے، جب میں قریب پہنچا نا میرے پاؤں کی آہٹ میرے مولا نے محسوس کی، فرماتے ہیں کون ہو آنے والے؟ میں نے کہا مولا آپ کا خادم ہلال۔ کہا کیوں آئے اس وقت؟ کہا مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں، دشمن زمانہ ہے، آپ کو کچھ ہو گیا میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ کہا ہلال اچھا آ گئے ہو تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ ہلال کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا، چلتے چلتے ایک جگہ پہ جا کے رک گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، فرماتے ہیں پہچانتے ہو ہلال یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں مولا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اصغر کے لیے پانی مانگوں گا۔ میں اصغر کے لیے پانی مانگوں گا۔ پھر چلے اور آگے چند قدم چلے، پھر رک گئے، کہا ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں مولا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کو بچی لگے گی۔ پھر اور چند قدم چلے آگے، پھر رک گئے، کہا ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں مولا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹ کے گریں گے۔ کہا میرے مولا اسی طرح بتاتے رہے، لیکن ایک مقام پہ پہنچ کے نا فرماتے ہیں ہلال تو یہاں رک جا، رک جا میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ کہتے ہیں میں وہیں رک گیا، اندھیرا تھا، میرے مولا چلے گئے ایک نشیب کی طرف، نشیب کی طرف چلے گئے، بس میں نے اتنا سنا کہ آواز آ رہی تھی اماں میں آ گیا، میں اتنا سن رہا تھا کہ اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا۔ ہلال
مولا واپس آئے. میں نے کہا مولا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا ہلال میری ماں میری مقتل گزار کر رہی تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي